إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے جو کل جن آیات مبارکہ کی تفسیر کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کیا بیان کی تھیں کہ ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دیں، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی. انہی کی نسل میں سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کا ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی جو بھی نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. جیسے میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب کوئی آپ نیک کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، لیکن جب آپ پکا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آسانیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ بڑا حیران ہوتے ہیں اپنے اندر کہ میں تو اس کام کو بڑا ہی مشکل سمجھ رہی تھی لیکن یہ تو بہت آسان نکلا. اسی طریقے سے قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کی تفسیر کو جاننا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا زیادہ نوافل پڑھنا، سورۃ بقرہ روز پڑھنا، جب ہم ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو بہت آسان تھی. لیکن آپ سب سوچئے کہ اس سے پہلے کہ جب آپ نے ان چیزوں کو شروع نہیں کیا تھا اس وقت آپ کو لگتا تھا ایک پہاڑ ہے، نہیں سورۃ بقرہ وہ میں کیسے روزانہ پڑھ سکتی ہوں، قرآن کی تفسیر نہیں، پورا قرآن کی تفسیر تو میں کیسے سن سکتی ہوں، یا قرآن کا ترجمہ یاد کرنا یا قرآن کو حفظ کرنا. تو بس صرف اپنا ارادہ مضبوط کیجئے، اپنے آپ کے اندر ثابت قدمی لے کر آئیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا، آپ کو ذہنی طور پر سکون بھی عطا کرے گا، آپ کو جسمانی طور پہ بھی سکون عطا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کے سارے روٹین کے کام تھے وہ خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسانی سے وہی کام ہو گئے جو کہ میں بڑی مشکلوں سے کرتی تھی. تو اس دین کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہماری اپنی رہنمائی کے لیے جو نازل کیا ہے، اس میں بہت آسانیاں ہیں. بس اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس چیز کو ہمارے اوپر بہت مشکل بنا دیتا ہے کہ نہیں یہ کام تو تم کر ہی نہیں سکتی، اس کام کو تو کرنا بہت ہی مشکل ہے، اگر اس کام میں لگ جاؤ گی تو فلانا کام رہ جائے گا. یقین مانیے میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی پوری زندگیاں یہی سوچ کے گزار دیتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بچے چھوٹے ہیں تو ہم پھر یہ نیکیوں کا کام کریں گے، اچھا اب بچے جو ہیں وہ اس گوئنگ ایج میں ہیں، اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، تو اس لیے جو ہے پھر ہم یہ نیک کام کریں گے. یہی کرتے کرتے آخر موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ جب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم کریں گے، تو پیاری بہنوں کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. بلکہ دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کام خود بخود کروا دیں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیں گے، ہر کام میں برکت ہو جائے گی. جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف آنے والے ہوتے ہیں، ہم خود بخود ان کو بدلہ دیتے ہیں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا اور اس میں انہیں پھینک دیا، لیکن جب وہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا۔ ابھی آگے اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں آیتیں آئیں گی جس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا سارا احوال بیان ہوگا۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا یہ تو آگ سے بچ گئے، تو پھر انہوں نے ان کو ملک بدر کر دیا، اور جب ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ قبیلہ سب، حتیٰ کہ وطن بھی ان سے چھٹ گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کیا، کتنا بہترین نعم البدل عطا کیا، ان کو بہترین اولاد سے نوازا، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک کے بعد ایک نسل، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک نبی۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، ہم سب اپنی اولادوں کا حال دیکھیں، اور پھر ان کی اولادوں کی فکر کریں، اور پھر یہ جو اولادیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کی اولادیں یعنی ہماری نسلیں، ہم نے کبھی ان کے لیے بھی دعا مانگی ہے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہمارے جانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں گے تو وہ کس دین پر ہوں گے، کس ایمان پر ہوں گے؟ کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ جو ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اسی طریقے سے پھیلا رہی ہوں گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے والی ہوں گی؟ کہ آج واقعی ہم نے اپنی اولادوں کی اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ وہ اللہ کا دین پھیلانے والے ہوں، یا ہماری اولادیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ہمارے بعد ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں؟ تو بہت ضروری ہے یہ سوچ، بہت ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر انسان فکر کرے کہ آج ہم نے اپنی اولادوں کی کس نہج پہ تربیت کی ہے، اور ہم خود اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بننے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے لیے دعائیں کی تھی، ان کے لیے فکر کی تھی، تو آج کی ماں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ دین کی تعلیم جب آپ دیں گے تو پھر ان کے اندر جو ہے یہ فکر پیدا ہوگی کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اب ہمیں اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، لیکن صرف ان بچوں کو نہیں، ان کے بچوں کو بھی، اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی۔ لیکن آج ہمارے ہاتھ میں تو ہمارے بچے بھی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے جب آپ ان کو دن رات سکھاتے ہیں تو وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں جو آپ منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ خود اپنا مائنڈ چینج کریں گے، آپ خود اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی اور میں نے اپنے والدین کے لیے کیا کیا؟ تو کوئی بات نہیں، اب بھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس کا جو سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رکھا ہوا ہے، الحمدللہ توبہ کا دروازہ بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کی سانسیں آ جا رہی ہیں۔ آج سے ہی اپنے آپ کو نئے سرے سے، اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو یہ باور کروائیے کہ آج سے انشاءاللہ میں ایسے کام کروں گی کہ میں خود اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنوں، اور میں اپنی جو اولاد ہے اس کی تربیت کی نئے سرے سے کوشش کروں گی۔ کوئی بات نہیں اگر ان کی بھی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں اگر وہ اسکول گوئنگ ایج سے نکل کے یونیورسٹیز میں آ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، آج سے کوشش کیجئے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم خود اتنے گناہگار ہیں، آپ ہمارے لیے اس بات پر مددگار بن جائیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں، ان کو دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بنا کر پیش کر سکیں، اور آخرت میں بھی وہ ایسے ہوں کہ ہم ان کو دیکھ کر فخر کر سکیں، آخرت بھی ان کی ایسی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں تو ہدایت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
ٹھیک ہے نا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تیسری بات کیا چیز ہے کہ آپ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیے، توحید کے لیے خالص ہو جائیے، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا سیکھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس پہ ناراض نہیں ہوں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی بنا پر چن لیا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دین اور دنیا دونوں مانگا، اپنے اولاد کے لیے پھلوں کا رزق مانگا۔ مکے کے لیے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس میں جو ہے میرے اولاد کے لیے پھلوں کا رزق نازل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے آب و گیا جو چٹیل میدان تھا، سنلاخ چٹانیں تھیں، وہاں پر دیکھیں آج تک وہ پھل پورے سال ملتے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں مل رہے ہوتے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، یہی ہم سنتے ہیں نا کہ اس پھل کا موسم نہیں ہے تو یہ پھل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا موسم نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مکے اور مدینے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اپنی امت کے لیے بھلائی چاہی، کتنی ان کی محبت تھی اپنی امت سے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں جو ہیں وہ مدینے میں نازل کیجئے، اس سے دگنی زیادہ پھل ان کو عطا کیجئے جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے انبیاء، دیکھیں انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں تھا لیکن ہمارے لیے اس طرح سے دعائیں کر کے گئے جو کہ جس کے ثمرات آج تک نظر آ رہے ہیں، جس کا رزلٹ آج تک آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں اور جو پھلوں میں رزق اور فراوانی جو ہے وہ نازل کی تھی وہ آج تک نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھلوں کا رزق بھی مانگا، ان کی آخرت اور ان کی نماز اور ان کی ہر چیز کی بھلائی کے لیے فکر کی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسے ہی کوشش کی، فکر کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو اس لیے ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہمارے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا، کسی بھی آزمائش میں اللہ کی اطاعت سے دور نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ شیطان یہ بدگمانی نہ ڈال دے آپ کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل میں یہ بدگمانی آ جاتی ہے نا، شیطان ہمارے دل میں کیا لے کر آتا ہے خیال کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے ناراض ہے، کیا فائدہ تم جو ہے وہ اتنی محنتیں کر رہے ہو، بس ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، اللہ تو تم سے ناراض ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ جو ہے یہ شیطان جب یہ خیال ڈالتا نا آپ کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے ناراض ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر حال میں کہنا ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، یا اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ آپ نے کیا کہنا ہے، تو آپ نے جو ہے ایسے وقت میں کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا رب میں آپ سے راضی ہوں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتی، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ میرے لیے راضی ہو جائیں، آپ میرے دین پہ راضی ہو جائیں، تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پھر امن ہے، ان کے لیے پھر بھلائیاں ہیں، خیر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا کوئی شخص اللہ کے ہاں محروم نہیں رہتا، اگر واقعی اخلاص کے ساتھ وہ قربانی کی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے جائیں اور پھر باتیں بھی بناتے جائیں، تو پھر اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اپنے دلوں میں اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ان آیات پر غور کیجئے کہ محسنین کو کیسے جزا ملتی ہے، محسنین کو کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرتے ہیں۔ کیا میں محسنین میں سے ہوں؟ کیونکہ محسن تو وہ ہوتا ہے جو تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
مزید انبیاء کا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ تھے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک ان میں سے صالح تھا، یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبر۔ تو قرآن مجید میں اکثریت جو پیغمبروں کے ناموں کی آتی ہے، وہ اکثریت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آج دنیا میں کسی کی اولاد میں سے کوئی خاص یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیتا ہے، یا کسی خاص عہدے پر پہنچ جاتا ہے، یا کوئی خاص اچیومنٹ کر لیتا ہے، تو وہ ہر ایک سے بیان کرتے نہیں تھکتا کہ میں فلاں کی ماں ہوں، یا فلاں میرا بیٹا ہے، یا فلاں میری بیٹی ہے، یا میرے باپ نے یہ کیا تھا۔ بار بار اس کا فخر یا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک نہیں پوری لائن ہے، اور وہ بھی سب انبیاء کی، یعنی سب انبیاء کی لائن ہے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی لائن ہے۔ اور یہ سب ان کو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چنے ہوئے بندوں میں سے کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاءوں کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا، تو سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو باقی رکھا۔ اب سب لوگ یعنی یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی کی اولاد، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ باقی رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا خصوصیت حاصل ہے؟ کہ آپ کے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تمام کے تمام جو ہے وہ پیغمبر ہیں، تمام کے تمام جو لائن چل رہی ہے وہ پیغمبروں کی لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، کہ وہ آپ کی اولاد میں سے تو نہیں تھے، لیکن وہ آپ کے کیا تھے؟ جو ان کے بھائی تھے ماران بن آزر کے بیٹے تھے، یعنی چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں تغلیباً داخل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، غالباً کر کے داخل کیا گیا، حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابى ان یکون مع الساجدین، پھر فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے میں انکار کر دیا۔ تو اس میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، تو ابلیس کو اس میں تغلیباً داخل کیا گیا ہے، اور اس حکم کی مخالفت کرنے پر اس کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ وہ ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھا۔ یعنی ابلیس جو تھا وہ اصل میں تو تھا آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، باقی جو فرشتے تھے وہ سب کے سب نوری مخلوق ہیں، لہذا تغلیباً اس کے ساتھ یعنی غالباً کر کے اس کے ساتھ جو ہے انہی جیسا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا، اور انہی کے ساتھ ان کو شامل کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو جنات کی نسل میں تھا اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی آدمی ہی کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں تھا،
ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے امام ابن ابو حاتم نے جو ہے وہ حجاج بن یحییٰ بن یعمر کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا اولاد نبی میں سے ہونا کتاب اللہ میں موجود ہے، حالانکہ میں نے تو کتاب اللہ کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور اس میں یہ کہیں ذکر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نے سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ اور یحییٰ اور عیسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ سچ کہتے ہیں. لہذا جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتا ہے یا وقف کرے یا ہبہ کرے تو بیٹیوں کی اولاد بھی اس میں داخل ہوگی. ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹوں کو دے یا ان کے لیے وقف کرے تو اس صورت میں یہ بیٹوں اور پوتوں کے لیے ہی خاص ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ ظاہر ہے حضرت حسن اور حضرت حسین سے ہی چلی. ٹھیک ہے نا. تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ان کے اصول اور ان کے جو طبقے کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہدایت سے نوازنے اور برگزیدہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ ان سب کا اسی طریقے سے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کو برگزیدہ بھی کیا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت بخشی کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ سب کے سب کس میں تھے؟ انبیاء میں سے تھے، اور اس میں ہی حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر وہ شرک کرتے تو جو عمل وہ کر رہے تھے سب ضائع ہو جاتے. یعنی تمام انبیاء کا یہاں ذکر کرنے کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو تمام کے تمام اعمال ان کے ضائع ہو جاتے. یعنی شرک سے انسان کے تمام اعمال رائگاں جاتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر شرک کے موضوع پر انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی اہلیت دے دے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہمیں وہ مقامات پتہ چل جائیں کہ جس جگہ پر ہماری تربیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آج کل اتنی آزمائش کا دور ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ اپنی اولادوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، کہاں پر ان کی تربیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، سجدوں میں دعا کیا کیجئے، اتحیات میں دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین مجھے وہ اصول نہیں پتہ، مجھے وہ طریقے نہیں پتہ کہ میں اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کروں کہ وہ عالم باعمل بن جائیں، ایسے عالم بن جائیں جو کہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، قرۃ اعین بن جائیں. ہم سجدے میں دعا کرتے نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہ اے اللہ ہمارے جو شوہر ہیں یا ہماری جو بیویاں ہیں وہ اور ہمارے بچے ہمارے لیے قرۃ العین بن جائیں، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام وہ کام کرنے لگ جائیں جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنے جو ہے وہ اولادوں کے لیے بھی دعا مانگا کیجئے اور اپنے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، اور جب ہم چلنے لگ جائیں تو پھر ہمیں اس کے بعد بھٹکائیے گا نہیں. انکا سمیع الدعاء بے شک آپ تمام دعاؤں کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.